السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ اللهم انا نسألک رضاک والجنہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کی مہربانی سے 21 پارہ مکمل تو نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق ہے، لیکن کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ، اور آگے بھی ہمارا سفر استقامت کے ساتھ جاری رکھے، اور انشاءاللہ آگے کے بھی پارے ہم اسی طرح پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ باقی کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ ہم لوگ استقامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے الحمدللہ۔ تو کل 21ویں پارے میں سورہ احزاب شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ بتایا گیا کل کے پارے میں کہ احزاب یعنی حزب کی جمع ہے، اور احزاب کہتے ہیں گروہ کو، گروپس کو۔ تو یہ جنگ کا غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، غزوہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے، تو یہ غزوہ خندق جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے۔ اور غزوہ خندق کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سلمان فارسی جو فارس سے آئے ہوئے تھے، تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ کیا کیا جائے مشرکوں سے یعنی بچاؤ کے لیے۔ تو سلمان فارسی نے اپنے ملک میں جو طریقہ تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے شہر کے آس پاس خندق کھود دیا کرتے تھے، گڑھا کھود دیا کرتے تھے، اتنا گہرا گڑھا ہوتا تھا کہ کوئی گھوڑا بھی اس کو پھلانگ کر نہیں آ سکتا تھا۔ تو ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کھودنے میں یعنی حصہ لیا، صحابہ کرام نے بھی، اور بہت تکلیف اٹھائی بھوکے پیاسے رہ کر، جس کے بارے میں دیکھیں گے آگے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اسی کا آگے ذکر آئے گا، ابھی کنٹینیو ہے ازواج مطہرات کی باتیں جو کل ہم لوگوں نے پڑھے تھے، کچھ آداب بھی، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے سلام کر کے اور ادب کے ساتھ، اور یعنی نیچی نگاہ کر کے، اور یہ ساری چیزیں آگے بھی یہ ایسے آداب سکھائے جائیں گے سورہ احزاب میں بھی، حجرات میں، بہت ساری، کیونکہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ کیا ہے، احکامات کی ہوتی ہیں جس میں ہماری اصلاح کی جاتی ہے۔ الحمدللہ کل کی آخری آیت جو تھی 21ویں پارے کی، ازواج مطہرات سے خطاب تھا، یا نسان نبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بد اخلاقی کا ارتکاب کرے گی اسے دی گئی سزا دی جائے گی، اور دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت آسان ہے۔ یعنی کیونکہ یہ جو ہے وہ رول ماڈل ہے نا مسلم مومنہ عورتوں کے لیے، تو اس لیے ان کو سزا بھی دگنی، اور اگر یہ نیک کام کرتی ہیں تو ان کو اجر بھی دگنا، جیسے کہ آج کی آیت شروع ہو رہی ہے 22واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اور تم میں سے جو عورت اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے دوہرا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو ومن یقنت جو ہے قناعت سے ہے اور قنوت سے ہے، تو قنوت اختیار کرے گی کا معنی کیا ہے کہ عاجزی اور ہمیشگی دوام، یعنی ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے اخلاق کے ساتھ، ہمیشہ ہی اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے لیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی ہو اگرچہ کہ وہ کم ہو۔ اس وقت میں اور آپ ہم سب یعنی یہ عہد کریں ایسی ان آیتوں سے گزرتے ہوئے کہ ہم کو رمضانی مسلمہ نہیں بننا ہے، کہ رمضان
رمضان آیا ہے تو ہماری وقت پر نماز بھی ہو رہی ہے اور تراویح بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقات بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ ایسے نہیں بننا ہے، بلکہ باقی کے 11 مہینے بھی میں بھی ایسے ہی مسلمان بن کے رہنا ہے جیسے اب ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جیسے کہ اس مہینے میں نفل کی عادت نمازوں کی ہوگی، تو باقی کے دنوں میں بھی ہم جب فرض نماز پڑھنا شروع کریں گے تو 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز سے شروع کریں گے، جیسے کہ تحیۃ الوضو کی نیت سے۔ اور نیت یاد رکھیں کہ دل کا نام ہے، کہ دل میں جو ارادہ کرتے ہیں نا، ہم جس ٹائم کے لیے وضو کرنے جاتے ہیں نا، وہیں سے اس کی نیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنی عادت ابھی سے بنا لیں، اگر نہیں بنی ہے کہ کوئی بھی نماز مثلاً ابھی یہاں سے اٹھیں گے تو ہم ظہر کی نماز پڑھنے جائیں گے، تو وضو کیا ہم نے، وضو کر کے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیشگی ہونا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ قنوت کیا ہے؟ فاؤنڈیشن مضبوط کرنا، یعنی اپنے اندر ایک وہ کرنا، میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ ہمیشہ کروں گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہیں ہو جانا جو راتوں کو جاگتا بھی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، اور پھر اس نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ اس چیز کی تحیۃ الوضو کا جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، اگر کوئی بعد میں جوائنٹ ہوئے ہوں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دن اپنے سے پہلے قدموں کی آواز سنائی دی، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میرے سے پہلے چلنے کی کسی کی آواز آ رہی ہے، کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے یعنی جبریل علیہ السلام سے نہیں پوچھا، آ کر معراج کی سفر کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں مجھ سے پہلے میں نے تمہارے قدموں کی آوازیں سنی ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ہلکی پھلکی تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے ثبوت ہے، وہ اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری بھی زندگی میں یہ چیز آ جانا چاہیے کہ کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ حریص ہوں گے، کاش کہ ہم کو موقع ملا تھا تو ہم بہت زیادہ نیکیاں سمیٹ کر لے آتے، تاکہ ہمارے اللہ کرے ہم اپنے عمل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو تو درجات بلند ہوتے ہوئے دیکھیں گے لوگوں کے، تو وہاں حسرت کریں گے، کاش کہ تھوڑی سی اور محنت کر لی ہوتی تو آج جنت کے اس درجے پر ہوتے۔ تو آج تو موقع ہے نا الحمدللہ، کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہلکی پھلکی، بہت لمبی چوڑی سورہ بھی نہیں، قل اللہ بھی چلے گا، انا اعطیناک الکوثر بھی چلے گا، ہلکی پھلکی کی سورہ سے عادت بنا لی تحیۃ الوضو کی، اور دعا بھی کرے اللہم قنینی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف لی علیہ کل غائبۃ لی بخیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت نصیب کرو، ہم کو دوام نصیب کرو، ہم کو ہمیشگی نصیب کرو اس چیز میں۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں ازواج مطہرات سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، اور ان سے دوہرے اجر نیکی کا اور گناہ پر سزا بھی دگنی۔ تو ازواج مطہرات سے خطاب ہے، مگر یہ سبھی ہم عورتوں کے لیے جو بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی ہر ضروریات کے لیے یعنی کیا کرنا ہے کہ ازواج مطہرات کو دیکھنا ہے، یعنی جو ام المومنین اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور رسول کی بات مانے گی، اس کے لیے جنت میں عزت والی روزی تیار ہے۔ ازواج مطہرات رحمت للعالمین کے ساتھ اعلیٰ علیین میں ہوں گی، یعنی کتنی خوش قسمت عورتیں ہیں یہ، جو جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے اور عرش کے بالکل قریب ہے، اور اس کی چھت عرش بری پر ہے۔ یعنی ان لوگوں نے صبر کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تکلیف پر صبر، زندگی جیسی بھی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کا اجر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر ہوں گی اونچے درجات میں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ خبردار نرم لہجے سے بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے اسے کچھ لالچ پیدا ہو جائے،
اور دستور کے مطابق بات چیت کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور قدیمی جاہلیت کے زمانے کے مطابق بناؤ سنگار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تم سے گندگی دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتے ہیں، اور ان آیتوں اور حدیثوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اللہ بڑے باریک بین اور بہت اچھی طریقے سے واقف ہے۔ یہ وہ آداب ہے جن کا اللہ نے ازواج مطہرات کو حکم فرمایا ہے، مسلمان عورتوں کو بھی انہیں آداب کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے کسی کو تو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، مگر جیسے کہ بازار جاتے ہیں، مردوں سے سودا سر لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ضرورت کے مطابق ان سے بات کی جا سکتی ہے ایسا، لیکن بات کرنے میں بھی یہ نہیں کہ ایسا لہجہ نہیں ہو کہ دوسرے کے دل میں کوئی گنجائش پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ دے دو، بھائی وہ کر دو، یہ کر دو، اور بھائی بھی کہے کہ بھابھی بھابھی تو آپ کے لیے اتنا دام اور صرف آپ کے لیے اتنا کم کر رہے ہیں، اور یہ سب ایسی نہیں، اپنا پیسہ دینا ہے اور سودا لینا ہے، کوئی چیز پسند آ رہی ہے کچھ ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات کرنی پڑے گی، لیکن نرم لہجہ نہیں۔ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوندوں کی اجازت کے بغیر غیر مردوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، اور وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، یہ عورت کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ضرورت کے مطابق باہر نکل سکتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ عورت اپنے گھر میں رہے۔ تو جب کوئی نہ ہو تب بھی بلا اجازت باہر نہیں نکلنا ہے، اور جائے تو کام جلد ختم کر کے واپس آ جائے، بلا وجہ بازاروں میں ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ ہاں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے عورتیں ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ پورے پردے کی پابندی سے، اور اگر کہیں مسجد جانے کی اجازت یعنی اگر ایسا ماحول ہے کہ جہاں اکیلی عورتوں کے لیے الگ سے مسجد کا انتظام ہے اور وہاں پردے کی اس میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہے تو جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے جانا بھی ایک شرعی ضرورت ہے، بشرطے کہ مسجد میں آنے کے جو آداب ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اور انہیں بھی اسی حال میں نکلنا چاہیے جس حال میں گھروں میں رہتی ہیں، بناؤ سگار کر کے نہیں، یعنی خوشبو لگا کے اور بہت اٹریکٹیو پورکے پہن کے، اور ایسے کہ لوگ یا ایسے سینڈل پہن کے کہ یعنی آواز کے ساتھ ٹھک ٹھک کرتے ہوئے جا رہی ہے، تو یہ منع کیا گیا۔ ان کے گھر ان کے لیے بہت اچھے، یعنی اپنے گھروں میں ٹکو، لیکن اگر کسی ضرورت کے لیے نکل رہی ہو تو اس طرح سے نکلو کہ پورے پردے کی پابندی سے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ مردوں کو عورتوں پر تو فضیلت ہے ہی، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اور بھی فضیلت لوٹ لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے انجام دے کر ہم بھی اللہ کی رضا کے مجاہدوں کے برابر ثواب حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان خاتون گھر سے باہر نہ نکلے اور اپنے گھر ہی میں رہے وہ اللہ کی راہ کے مجاہدوں کے ثواب حاصل کرے گی، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نماز کے لیے بھی یہاں تک کہ پسند کیا گیا ہے کہ عورت چونکہ سرتاپا پردہ ہے، عورت کا معنی ہے عورہ یعنی پردہ کرنے والی چیز، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے تاکنے لگتا ہے، یہ رب کی رحمت سے قریب اسی وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ عورت کی گھر کی کوٹری کی نماز اس کے گھر کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کی نماز اس کے گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے، یعنی گھر میں بھی رہتے ہوئے ایسے کونے میں نماز پڑھے کہ جہاں کوئی یعنی محرم رشتہ دار ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی نامحرم ہے وہ ہے تو اس کو اس حالت میں بھی نہ دیکھنے پائے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کو نکلتے تو 6 ماہ تک برابر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے گھر والوں نماز کا وقت ہے، پھر یہ آیت پڑھتے۔ زید بن ارقم فرماتے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائے خم میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی بڑائی اور تعریفیں کی، لوگوں کو نصیحتیں کی اور سمجھایا بجھایا، پھر فرمایا اما بعد لوگوں سن لو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کی بات مان لوں، یعنی مجھے موت آ جائے میں تمہارے پاس 2 وزری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب
جس میں ہدایت و نور ہے. تم اللہ کی کتاب مضبوط پکڑے رہنا. اور آپ نے کتاب اللہ پر ابھارا اور اس کا شوق دلایا. پھر فرمایا اور اپنے اہل بیت کو، اور 3 بار فرمایا کہ میں اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یعنی اہل بیت کون ہے؟ آپ کی تمام ازواج مطہرات اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر اور ان کے بچے، یہ سب اہل بیت میں ہیں. حسین نے زید سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہے؟ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ فرمایا ازواج مطہرات تو اہل بیت میں سے ہیں ہی، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. پوچھا وہ کون لگا؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس. پوچھا کیا ان میں سے ہر ایک پر آپ کے بعد صدقہ حرام فرمایا؟ تو کہا کہ ہاں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا. اور ابن جریر فرما رہے اللہ تعالیٰ کی تم پر جو مہربانی ہے اسے یاد کرو کہ اس نے تمہیں ایسے گھروں میں رکھا جہاں اللہ کی آیتوں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تلاوت ہوتی ہے. اس لیے تمہیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. اللہ تم پر بڑے مہربان ہے کہ اس نے تمہیں ایسے مبارک گھروں میں رکھا ہے اور تم سے خوب خبردار ہے کہ اس سے تم کو اپنے رسول کی بیویاں بننے کے لیے چن لیا ہے. اللہ امہات المومنین کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ تبرج کیا ہے؟ تبرج گروج سے ہے، یعنی اپنے آپ کو نمایاں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی ہیں. یعنی ظاہری اور باطن کو بھی پاک کرنا ہے، یعنی اندر سے دل بھی تمہارا پاک صاف ہونا چاہیے، تمہاری زبان بھی پاک ہونا چاہیے کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہو جائے کہ کتنی اچھی میٹھی آواز میں بات کر رہی ہے، کتنی نرمی میں بات کر رہی ہے، اور پھر اس کے دل میں کوئی روگ ہو تو وہ اس کا اظہار کرے. اور اسی طرح نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور باہر نکلنے کی شرط یہ ہے کہ نہ ایسا چست لباس ہو، برقع ایسا تنگ نہ ہو کہ جس میں کہ اعضاء نظر آ رہے ہیں، یا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ اندر کے سب کچھ فگرز نظر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈھیلا ڈھالا ایسا ہو کہ یعنی چلتے ہوئے ذرا بھی کوئی چیز کے اظہار نہیں ہو، تبرج نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے. اسی لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ بازار ہے. بازار میں یہ سارے فتنے ہوتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، آتے جاتے بات چیت ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور برائیاں بہت ساری ہوتی ہے. تو شیطان کو بہت پسند ہے ایسی جگہ جہاں یہ سب فتنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری چیز اس آیت میں جو دی گئی ہے وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا اور آپ پر وحی کچھ تو قرآن پاک کی آیت ہوتی تھی اور کچھ احادیث بھی وحی کے ذریعے نازل ہوتی تھی. آگے بھی بیان کرو، یعنی وَاذْكُرْنَ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خود بھی تلاوت کرو، خود بھی اس کا ذکر کرو اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤ. ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی سیکھتی تھی وہ آگے بھی دوسروں کو سکھاتی تھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے احادیث 2000 سے بھی زیادہ یعنی ثابت ہے، اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی حدیث کے مطابق فتوے دیا کرتی تھی. تو عورتوں کو علم کے ذریعے اپنے آپ کو عزت کا مقام دینا ہے. ذکر میں سے افضل ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عورتوں نے فرمائش کی تھی کہ یا رسول اللہ مرد تو آتے ہیں اور آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور یعنی آپ کے ساتھ سیکھتے ہیں علم، اور ہم محروم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ ان کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا عصر کے بعد یا جس دن کہ وہ سب عورتیں جمع ہوتی تھی اور آپ ان کو علم سکھاتے تھے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مرد کی مجلس میں ہے، وہ تو خیر آپ کی بیویاں تھی تو پردے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن دوسری عورتیں جو سیکھنا چاہتی تھی تو پھر وہ کیسے آتی تھی؟ پردے میں آتی تھی. تو ہمارے لیے بھی پردے میں رہتے ہوئے اگر کسی سے علم سیکھنا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور جو کچھ سیکھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. کیونکہ یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں اور اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا. اور اگر ہم علم سیکھ رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم دوسروں تک پہنچائے، اور اگر نہیں پہنچاتے تو وہ علم بھی ہمارے لیے حجت بنے گا. تو کچھ نہ کچھ جو بھی ہے آپ بول سکتے ہیں تو بول کر لوگوں تک پہنچائیے. کوئی
کیسٹس وغیرہ کے ذریعے یا لوگوں کو جوائن کر کے گروپ میں، جیسے بھی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ اللہ کے قرآن کی مجلس میں بیٹھے، تو لوگوں کو تک بھی اس پیغام کو ضرور پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مردوں کا بھی ذکر اور عورتوں کا بھی ذکر، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں، اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بڑی مغفرت اور عظیم ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ سوال کیوں آیا کہ عورتوں کا بھی ذکر خاص طور پر، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا جو آتا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن ام سلمہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے، مردوں کی طرح ہمارا ذکر قرآن میں نہیں آتا، یعنی الگ سے ہم کو نہیں پکارا گیا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک میں نے ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ میں نے کنگھی کے بغیر ہی بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے حجرے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے لگی۔ آپ اس وقت یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ ابن عباس فرماتے عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مردوں کا تو ذکر کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تمہارا بھی ذکر ہے قرآن میں، تمہارے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بدکار ایمان کی حالت میں بدکاری نہیں کرتا، یعنی جب وہ کوئی زنا جیسا گناہ کام کرتا ہے تو اسے ایمان چلا جاتا ہے، یعنی اس حالت میں اللہ اس کا ایمان سلب کر دیتے۔ اسلام کے بعد ایمان کا مرتبہ ہے، اور ایمان کے بعد قنوت سکون کے ساتھ اطاعت بجا لانے کو کہتے ہیں، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی راہ دکھاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتے بولتے اس کا دھیان کرتے کرتے اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان جھوٹ بولتے بولتے اور اس کا دھیان کرتے کرتے اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر صبر کا بیان ہے کہ صبر حق پر جم کر راہ حق کی ہر دشواری برداشت کرنے کا نام ہے، مصائب پر صبر کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ پیشانی کی تحریر تو ضرور، یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو آ کر رہے گا، اس لیے ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے مصیبت سہ لینا ایک قابل تعریف عادت ہے۔ ابتدائی صدمے کے وقت صبر پر بڑا دشوار ہوتا ہے، جو اصل صبر ہے، پھر تو چاروں ناچار صبر، یعنی پہلی کوئی چیز آئی اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری بندی یا بندے نے کیا کیا، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو صبر اصل میں جو ہے پہلی چوٹ پر، یعنی پہلی کوئی تکلیف پہنچی اور اس پر صبر کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا، مگر جس نے شروع میں صبر کر لیا وہی صابر ہے۔ پھر خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورت، اس کا باعث اللہ کا خوف اور اس کا بات کا یقین ہے کہ اللہ ہر شخص کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے۔ اسی طرح جو اپنی عزت و عبرت کی حفاظت کرنے والی اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حق تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے چھپ کر اس طرح صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی سیدھے ہاتھ کے خرچ کی خبر نہیں ملی۔ ایک اور حدیث میں صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہیں نہ کہیں ضرور صدقہ کریں، اگر آپ نہیں جاتے ہیں، باہر مرد جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیں جو آپ کے پاس رقم ہے، 10 روپیہ تو ہو سکتا ہے نا، 1 روپیہ تو ہو سکتا ہے، جو بھی ہے ڈیلی صدقہ کریں، اس نیت سے کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنے غضب سے، اپنے آگ سے اور اپنے غصے سے محفوظ رکھیں گے۔ پھر اسی طرح روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کی تعریف کی گئی ہے۔ روزے رکھنے والے مرد، ایک حدیث میں روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، جیسے تم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو تو روزہ کیا ہے، تمہارے بدن کی زکوٰۃ ہے۔
یعنی وہ روزہ بدن کو طبی اور شرعی طور پر ردی اخلاق سے پاک کر دیتا ہے. چونکہ روزے شہوت کو توڑنے کے لیے اکثیر ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں اگر تم میں سے کسی کو نکاح کی طاقت ہو تو نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور انسان پاک دامن رہتا ہے. اور جسے طاقت نہ ہو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزے شہوت کو کمزور کر دیتے ہیں. اسی اور پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں یعنی جو حرام کاموں سے اور گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اپنے دامن کو بچائے رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ذکر اللہ کا بیان، یعنی پھر فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی دیکھو یہ نہیں کہ کثرت سے روزے رکھنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، کثرت سے سچ بولنے والے، کثرت سے صدقہ، لیکن ذکر کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر جو ہے وہ ہر چیز میں ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رات میں اپنی بیوی کو اٹھا دے اور دونوں میاں بیوی 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس رات وہ کثرت سے اللہ کو ذکر کرنے والے مردوں عورت میں شامل ہو جائیں گے. تو کوشش کریں کہ جن عورتوں کی خوش قسمت ہے کہ جن کے شوہر ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کو شوق دلائیں کہ آپ جب رات کو اٹھیں تہجد کے لیے تو ان کو بھی اٹھائیں تاکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کریں، اور اگر وہ اٹھیں تو وہ آپ کو اٹھائیں. اس طرح کی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے اونچا ہوگا؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کا. پوچھا کہ اللہ کی راہ کے غازیوں سے بھی؟ فرمایا اگر کسی مجاہد کی تلوار بھی ٹوٹ جائے اور خود بھی خون میں نہا جائے پھر بھی اللہ کو یاد کرنے والے اس سے افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کی نگاہ میں نہایت صاف اور ستھرا ہے، تمہارے درجوں کو خوب بلند کرنے والا اور تمہارے لیے درہم و دینار اور خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور اس بات سے بھی کہ کل تم دشمن سے بھیڑو ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائے؟ صحابہ بولے اللہ کے رسول ایسا عمل ضرور بتائیے. فرمایا یہ ذکر اللہ ہے، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. جیسے ایک صحابی آ کے پوچھتے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. تر کب رہتی ہے؟ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو زبان کیا ہوتی ہے؟ منہ کھلا ہوتا ہے اور زبان خشک ہو جاتی ہے، تو وہ زبان یوز نہیں ہو رہی ہے اس لیے سوکھ گئی. لیکن جب وہ استعمال ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہ تر رہتی ہے. تو ذکر سے اللہ کی اپنے زبان کو تر رکھو. پھر فرمایا اللہ نے ان کے لیے وسیع مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد و عورت کو اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں. یعنی اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اب اپنی منمانی نہیں چلائیں گے کہ نہیں ہم لوگ کے وہاں تو پہلے سے ایسا ہوتا ہے، ہمارے فلاں عالم نے تو یہ بولا ہے اور ہماری مسجد میں تو یہ اعلان کیا گیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے. نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی دنیا کے بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں ہو سکتا. ابن عباس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کا پیام لے کر زینب بنت جہش اسدیہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں زید کا پیغام دیا. زینب نے کہا زینب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے اور قریش بڑے خاندان کی ہے. تو اللہ کے اذن سے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. زید بن حارثہ جو غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بولے بیٹے بھی تھے. بعد میں آپ نے ان کا جب منع کر دیا گیا کہ لے پالک بیٹوں کو اپنا نام نہیں دے سکتے، تو آپ نے کیا کیا کہ واپس سے زید بن حارثہ یعنی ان کے باپ کے نام سے پکارنے لگے. اب جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو وہ تو بڑے خاندان کی تھی، تو تھوڑا سا ان کو اس چیز کا وہ تھا کہ ذہن میں ایک بات ہوتی ہے نا کہ یہ کمتر ہے یا یہ غلام ہے، تو ان سے نباہ نہیں ہو سکا کیونکہ ظاہر یہ بڑے خاندان کی تھوڑا مزاج بھی تھوڑا سا وہ تھا. تو اس طرح سے نہیں نباہ ہوا تو طلاق ہو گئی. اب جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی منہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا، یعنی اس کی بیوی سے پھر اس کا باپ جو ہے وہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اس رسم کو بھی توڑنا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے وہ کیا کہ حکم دیا
کہ تم کیا کرو کہ یعنی زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نکاح کرو جو آپ کی پھوپھی زاد بیٹی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیا آئی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگ بہت سارے کام غلط اس لیے کر لیتے ہیں نا لوگوں کی خوشی کے لیے, لوگ کیا کہیں گے. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ زینب سے نکاح کرو, تو انہوں نے بھیجا بھی تو کس کو پیغام لے کے, خود زید بن حارثہ کو, جو پہلے شوہر رہ چکے ہیں. اور جب وہ پہنچے زینب بنت جہش کے پاس تشریف لائے اور انہیں زید کا پیغام دیا. زینب نے کہا میں تو ان سے نکاح نہیں کرتی. فرمایا کیوں؟ انہی سے نکاح پر راضی ہو جاؤ. بولی اچھا سوچوں گی. ابھی دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی جو اللہ نے آپ پر آیت بول رہی, یعنی یہ پہلے کی بات ہے کہ وہ راضی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ غلام ہے, میں نکاح نہیں کروں گی. تو یہ جب آیت آئی تو بولی اے اللہ کے رسول کیا آپ اس نکاح سے راضی ہیں؟ فرمایا بے شک. کہنے لگی تب تو میں اللہ کے رسول کی بات نہیں ٹالوں گی, میں بھی راضی ہوں. ایک روایت میں کہ زینب رضی اللہ عنہ زید سے آر کی اور کہا کہ میں حسب کے لحاظ سے زید سے بہتر ہوں. ان کے مزاج میں تیزی بھی تھی. لہٰذا کیا ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن نباہ نہیں ہو سکا اور طلاق ہو گئی. یہ آیت عام ہے اور اللہ کے رسول کے کسی فیصلے کے بعد کسی مومن مرد کو یا عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے کہ کسی رائے یا قول کا تو کہنا ہی کیا ہے. جیسے کہ دوسری جگہ بھی بتایا گیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے, بہت طویل بہت ساری صحابیات کا بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا نکاح کر دو تو خوشی سے وہ راضی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں تو بتانے کا وہ کیا ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کوئی مومن جب تک اس کی خواہش میری شریعت کے تابع نہ ہو بن جائے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر سخت وعید بھی آئی ہے. فرمایا کہ مخالفت کرنے والا کھلی گمراہی میں ہے. نبی کے حکم کی مخالفت کرنے والے ڈر جائیں کہیں انہیں کوئی فتنہ گھیر نہ لے اور ان کو کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. ہم کتنے نڈر ہو کر بدعت کرتے ہیں نا, وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کرتے ہیں. تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے کہ وہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. جیسے آگے سورہ حشر میں پڑھیں گے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا انعام ہے, اور آپ کا بھی کہ اپنے لیے اپنی بیوی کو روک لو اور اللہ سے ڈر جاؤ, اور آپ کے دل میں ایک بات چھپی ہوئی تھی جسے اللہ ظاہر کر دینے والے تھے, اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرایا جائے. پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کروا دیا تاکہ ایمان والوں پر ان کے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں تنگی نہ ہو, جبکہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہنے والا. اب یہاں پر وہی بات ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کے اور ان کا نباہ نہیں ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا اور میں طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں, ان کو روکے رکھو اپنے نکاح میں, ان کو طلاق مت دو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ زید طلاق دیں گے اور آپ ان سے نکاح کریں گے, اور آپ ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, ایسے ہی میرا مذاق اڑاتے ہیں, یہ کیسا نبی ہے اور جھوٹ گڑ کے لاتا ہے. اور یہ تو اب ایک اور ان لوگوں کے لیے پروپیگنڈا مل جائے گا کہ دیکھو ابو بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کر لیا. تو اس چیز کو چھپا رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی, اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. اور اس طرح سے زید بن حارثہ نے کیا کیا, طلاق دے دی. حق تعالیٰ کا نکاح کرنا یہ ہے کہ اس نے آپ پر وحی بھیجی تھی. یعنی کیسے نکاح ہوا ان کا کہ کوئی نکاح کے ایجاب و قبول نہیں ہوئے, بلکہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ یعنی وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا نکاح ہم نے خود کرا دیا ہے, اور وہی بھیجی کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں, یعنی ہم نے نکاح کر دیا, آسمان پر ان کا نکاح ہو چکا ہے آپ سے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے جب زینب کی طلاق کی عدت پوری ہو چکی تو آپ نے زید سے کہا کہ ان سے میرا خیال ظاہر کرو. یہ گئے, آپ آٹا گوندھ رہی تھی, فرماتے مجھ پر ان کی عظمت اس قدر چھائی
کہ میں نظر ملا کر بات نہیں کر سکا اور پیٹ پھیر کر بولا زینب خوش ہو جاؤ، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، آپ نے تمہارا ذکر فرما رہے تھے۔ بولی میں کچھ فیصلہ نہیں کرتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہیں کر دوں، یعنی میں نماز پڑھ کے استخارہ کروں گی اور پھر اس کے بعد، اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، فوراً اللہ کے رسول پر وہی اتر آئی کہ ہم نے زینب سے آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے، آپ بلا اجازت ان کے پاس چلے جائیں، یعنی نکاح ہو چکا ہے، آپ ڈائریکٹ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ولیمے میں ہم سب کو گوشت روٹی کھلائی، لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن چند حضرات جو تھے وہ کیا ہے بیٹھے رہے اور بات چیت کرتے رہے۔ آپ خود باہر نکل کر ازواج مطہرات کے ایک ایک حجرے کے پاس جا کر انہیں سلام کرنے لگے اور ازواج مطہرات آپ سے پوچھنے لگی کہ دلہن کیسی ہے؟ خود مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے کہ لوگ چلے گئے، آپ گھر میں تشریف لائے، میں بھی پیچھے پیچھے تھا، آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ جب بالغ ہو گئے ہیں تو پردے کی آیت آ گئی کہ پہلے گھروں میں آرام سے آتے جاتے تھے، لیکن اب نہیں آ سکتے کیونکہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کی آیت اتار دی ہے۔ اور جیسے کہ زینب رضی اللہ عنہ دوسری امہات المومنین پر فخر کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر کیا ہے، یعنی میں تم سب سے اس معاملے میں افضل ہوں۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ ان چیزوں میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیے، پہلے لوگوں میں بھی یہی اللہ کا طریقہ رہا اور اللہ کے کام ایک اندازے کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو چیز بھی حلال کر دی ہے اور جن کا انہیں حکم دے دیا ہے، مثلا زینب سے نکاح آپ کے لیے حلال ہے اور آپ کو اس کا حکم بھی مل گیا ہے، ان میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا یہ نہیں آنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ جو اللہ کے احکام اور پیغام پہنچاتے ہیں اور اسے لرزتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ ہر چیز اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یعنی مردوں میں سے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، بچپن میں ہوئے 2 یا 3 بیٹے، 2 تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئے، لیکن دودھ پیتے کی عمر میں ہی وہ فوت ہو گئے، اور اسی طرح ماریا قبطیہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم، وہ بھی بچپن میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ بیٹیاں تھیں آپ کی 4 جو زندہ رہیں آپ کی زندگی میں بھی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے بعد بھی، تو 4 بیٹیاں تھیں وہ ہیں۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ یہ جو ڈر رہے ہیں کہ زید کے ابا ہیں، تو وہ کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، خاتم النبیین ہے، یعنی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی من بعد، تو میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اللہ کے دین میں بگاڑ دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر جان کر اس کے اصلاح کرنے کی کوشش کرنے سے باز نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز پوچھیں گے کہ تو نے اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ یہ جواب دے گا اللہ مجھے لوگوں سے ڈر معلوم ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے ڈرنا تو مجھ سے چاہیے تھا کیونکہ اس کا میں ہی زیادہ حقدار ہوں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی چیز اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ برا مان جائے گی اور اس کو اچھا نہیں لگے گا، وہ میرے ساتھ تعلقات توڑ دے گی، جو بھی کر دے گی۔ تو حکمت سے بات کو پہنچا دینا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی غلط چیز ہم نے کرتے ہوئے دیکھے تھے اور ہم نے ٹوکا تھا، باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ آپ کے اختیار میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹے، یعنی ابھی ہم لوگوں نے ایسی جیسے کسی نے ایک گھر بنوایا جسے خوبصورت اور مکمل بنوا لیا گیا، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، لوگ گھر دیکھنے آنے لگے اور اس کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے اگر اس جگہ بھی اینٹ رکھ دی جاتی تو اور زیادہ خوبصورت ہوتا یہ گھر، اسی لیے میں نبیوں کے اس مکان کی آخری اینٹ ہوں، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسالت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سے پہلے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور اپنا جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری دی ہے
اس کو پورا کریں گے. یا ایھا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. اللہ ہی تم پر اپنی رحمتیں بیچتے ہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. اور اللہ ایمان والوں پر بڑے ہی مہربان ہے. جس روز یہ اللہ سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے بڑا بھاری عزت والا صلہ تیار کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کے نزدیک بے حد صاف ستھرا ہے، تمہارے درجے بلند کرنے میں خوب ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چاندی سونا لٹانے سے بھی بہت بہتر ہے، اور اس بات سے بھی کہ تم کو دشمن سے بھیڑ جاؤ اور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جس سے میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، یعنی اللہم اجعلنی عازم شکرک واتبع نصیحتک واکثر ذکرک واحفظ وصیتک. اے اللہ مجھے اپنے عظیم شکر کی، اپنی خیر خواہی کی پیروی کی اور اپنے ذکر کی کثرت کی اور اپنے حکموں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتا ہے تو قیامت کے دن ایسی مجلس اس کے لیے باعث حسرت ہوگی. یعنی کچھ نہ کچھ کہیں بھی کوئی بھی دعوت میں ہے، شادی میں ہے، کسی محفل میں ہے، کہیں بھی ہے، جہاں دین کی مجلس نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی کوئی بات ضرور کر کے اٹھے کہ وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ کیا ہے، اللہ کے وہاں حجت بنے گی. ابن عباس فرماتے اللہ نے اپنے بندوں پر جو عبادت فرض کی اس کی ایک حد مقرر فرما دی ہے اور حالت عذر میں اس کو چھوڑ دینا معاف کر دیا. مثلا نماز کچھ وجہ سے چھوٹ جاتی ہے عورتوں کی، روزہ کسی وجہ سے بیمار ہے تو چھوٹ جاتا ہے، لیکن ذکر اللہ کے اس کی حد مقرر نہیں ہے کہ بے حساب کرنا ہے، اور اس کی کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے کہ یعنی مجبوری تھی تو نہیں اللہ کا ذکر کر سکے. زبان پاک ہے، یاد رکھیں اگر ہم ناپاک ہیں اور ہم بغیر وضو کے بھی ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان پاک ہے تو اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جائے گا، سوائے کہ جنابت کے وقت، کہ اس وقت فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور اس وقت جب ہم ٹوائلٹ وغیرہ میں ہوتے، واش روم میں ہوتے ہیں. صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجیں گے اور فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. ہمارا یہ دل میں یاد کرنا، ہمارا دل کتنا چھوٹا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم شان کے مطابق اللہ کا دل ہوگا. اور جو مجھے مجلس میں یاد کرے گا میں اسے مقدس فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو دودھ دوڑ کر سینے سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی. یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے خیال میں ماں اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. فرمایا اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے. یعنی جب اللہ کی فرما برداری جو کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے اگر وہ اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کریں گے تو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا، ہوشیار کر دینے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا رسول اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل انہی کے لیے، اور آپ ان کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مارے اور ان کے ستانے کا خیال بھی نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ کام بنانے والے کافی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے اللہ کے عذابوں سے اور خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے. مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ اور اپنے بعد آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح آپ نے اور خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچا رہا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. اور فضلاً کبیرہ کیا ہے کہ ایمان لانا،
عمل صالحات کی توفیق کا ملنا، قرآن جیسی نعمت کا ملنا، اس کے سیکھنے کا موقع ملنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے وعمل الصالحات میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والوں، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری کوئی عدت نہیں ہے جسے شمار کرنے لگو، لہٰذا انہیں کچھ دے دلا کر خوبصورت طریقے سے رخصت کر دو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نکاح ہوا ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی کہ آپس میں جھگڑے ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہیں کی وہیں طلاق ہو گئی، تو اب عورت کیا کرے گی کہ وہ عدت نہیں گزارے گی، کیونکہ وہ شوہر کے پاس گئی ہی نہیں ہے تو کس چیز کی عدت گزارے گی۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دیکھے، یہاں تو لڑنے جھگڑنے میں جو دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں اور اس کو بھی وہ اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، کیونکہ ایک لڑکی کا دل ٹوٹا ہے کہ وہ کتنے ارمانوں کے ساتھ تیار ہوئی ہوگی کہ مثلا شادی ہو رہی ہے، میری دلہن بن رہی ہے، اور کسی نہ کسی وجہ سے اس چیز کا وہ ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا کروں کہ کچھ نہ کچھ دے کر ان کو رخصت کرو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، اور وہ لونڈیاں بھی اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دی ہیں، اور چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ ایمان والی عورت جو خود کو نبی کے لیے ہبا کر دے۔ اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ دیگر مسلمانوں کے علاوہ خاص طور سے آپ ہی کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے ان کی بیوی اور لونڈیوں کے بارے میں ان پر احکام مقرر فرمائے ہیں تاکہ آپ پر تنگی واقع نہ ہو، اور اللہ بڑی بخشش والے اور کمال مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی شرط کیا بتائیے کہ مہر کا ادا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یعنی حق تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ عورتوں میں سے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال ہیں جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہیں۔ اجر سے مراد مہر ہے۔ آپ کی تمام عورتوں کے مہر 500 درہم تھے بجز ام حبیبہ کے، جو بنت ابی سفیان کے، ان کا مہر نجاشی شاہ حبش نے 400 دینار ادا کیا تھا، اور بجز صفیہ بنت ہویئی کے کہ آپ نے انہیں خیبر کے قیدیوں میں سے اپنے لیے چن لیا تھا، پھر آزاد کر کے آپ کی آزادی ہی آپ کا مہر قرار پائی تھی۔ اسی طرح آپ نے جویریہ بنت الحارث کی کتابت کی رقم ثابت بن قیس کو ادا کر کے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو اس طرح سے باقی سب کی کیا ہے کہ یعنی مہر دے کر باقاعدہ، تو عورت اگر خود سے آ کر آپ کو ہبہ کرے، آپ کی بھی نکاح کرنے کی مرضی ہو۔ سہل بن سعدی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو اپنا نفس ہبہ کر دیا، یہ کہہ کر وہ دیر تک کھڑی رہی، پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، یعنی آپ کا ارادہ نہیں لگا کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کرا دے اس کا اگر آپ کو خواہش نہ ہو۔ پوچھا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ بولے میرے پاس تو صرف یہی تہبند ہے، فرمایا اگر اسے تہبند دے دو گے تو تم بغیر تہبند کے بیٹھے رہو گے، کچھ اور ڈھونڈو۔ بولے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ کے لاؤ، مگر ان کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ پوچھا قرآن کی کوئی سورت بھی یاد ہے؟ بولے ہاں فلاں سورت یاد ہے، فرمایا میں نے تمہارا اس سے بعوض قرآن کی ان صورتوں کے جو تم کو یاد ہے نکاح کر دیا۔ یعنی کتنا آسان نکاح، کہ کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن یاد ہے تو قرآن کی اس کو سکھا دو، یہ اس کا مہر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین آسان بھیجا اور دین کے احکامات پر چلنا آسان کیا، لیکن ہم نے اس دین کو مشکل بنا لی ہے اپنے اوپر، پتہ نہیں کتنی زیادہ پابندیاں لاد کر، اور اس طرح سے مشکلوں میں پڑ گئے ہم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ ان عورتوں میں سے آپ جسے چاہے موقوف رکھیں اور جسے چاہے پاس رکھیں، اور جنہیں آپ نے موقوف کر دیا ہے اگر آپ انہیں بھی ملا لیں
تو کوئی حرج نہیں. اس پہ اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو, اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے سب اس سے راضی ہو جائیں گے, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ جانتے ہیں, اور اللہ بڑے علم والے اور کمالی علم والے. یعنی اس بات کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس رہنے کی باری برابر یا کمی بیشی جس طرح چاہے مقرر کریں, اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف سے ازواج مطہرات کے پاس باری باری جایا کرتے تھے, پھر بھی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے, اللہ میں مقدور بر ان باتوں میں عدل و مساوات کی کوشش کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے, لہٰذا مجھ سے ان باتوں کی پکڑ نہ فرمانا جو تیرے اختیار میں اور میرے اختیار میں نہیں. یعنی دل کی حالت, کہ دل اگر کسی کو سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی سے, یا کسی بیوی سے زیادہ انسیت ہے, تو اللہ اس پر میری پکڑ نہیں کرنا کیونکہ اس میں بے بس ہوں, لیکن ان کے حقوق جو دینا ہے میں پورے عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہوں جو میرے اختیار میں کرنا. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو عجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ان عورتوں کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں, اپنی جتنی بیویاں ہیں آپ کی بس اتنی ہی, اب اور اس کے علاوہ نہیں نکاح ہوگا آپ کا, اور نہ ان کے بدلے عورتوں کو لے آنا حلال ہے, وہ آپ کو ان کا حسن و جمال بھاتا ہو بجوز آپ کی لونڈیوں کی, اور اللہ ہر چیز کا پورے پورے نگہبان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے عہد جاہلیت پہ تبادلے کی یہ صورت تھی. ایک شخص کہتا تھا میری عورت سے اپنی عورت بدل لو, یعنی تم اسے چھوڑ دو میں کر لوں گا, اور میں چھوڑ دیتا ہوں تم کر لو. پھر اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ اس قسم کی باتیں نہ آپ کے لیے حلال ہیں اور نہ کسی مسلمان کے لیے. یعنی جاہلیت میں کیسے مرضی عورت کی نہیں پوچھی جاتی تھی, طلاق دیتے تھے تم کر لو, تم چھوڑ دو میں کر لوں گا, اس طرح سے جیسے بھیڑ بکریاں خریدی اور بیچی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسم کو ہی ختم کر دیا جاہلیت والی, نہ صرف اللہ کے نبی کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جایا کرو اور کھانے کے لیے بھی اجازت لے کر جاؤ, پہلے سے جا کر مت بیٹھو کہ اس کے پکنے کا انتظار کرو, بلکہ جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ, اور نہ وہاں تم باتوں میں مصروف ہو جائے کرو. یقین مانو تمہارے یہ کام نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور لحاظ میں کچھ کہتے نہیں, اور اللہ حق بات میں کسی کی شرم نہیں کرتے. اور جب تم امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی, اور تمہیں یہ لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو ستاؤ, اور نہ تمہیں یہ لائق ہے کہ آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کسی وقت بھی نکاح کرو. یقین مانو تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بھاری گناہ ہے, خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو آپ نے لوگوں کو کھانے پر بلایا, ولیمہ کیا, یہ کھانے کے لیے بلوائے. لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے ہوئے باتوں میں لگ گئے. آپ چاہتے تھے کہ لوگ چلے جائیں مگر یہ لوگ اٹھتے ہی نہیں تھے. جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو خود کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن پھر بھی 3 آدمی بیٹھے رہے. پھر آپ اندر آنے کے خیال سے آئے تو اب بھی یہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر کچھ دیر کے بعد یہ لوگ چلے گئے. میں نے آپ کو ان کے جانے کی اطلاع دی, آپ آئے اور گھر میں داخل ہوئے. میں بھی اندر آنے لگا کیونکہ انس بن مالک جو ہے بچپن سے وہ ان کے وہاں آتے جاتے تھے, لیکن پردے کی آیت آ گئی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا بھی آنا ازواج مطہرات کے پاس منع ہو گیا, کیونکہ پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویوں سے یا مسلمان عورتیں بھی کیا ہیں پردے کے پیچھے سے غیر مردوں سے بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی دعوت کرے تو اسے اس کی دعوت قبول کر لینی چاہیے, خواہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی اور دعوت. یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے, لیکن ہم کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مثلا کسی نے بلایا اپنے گھر پر کھانے پر, اب اتنی جلدی نہیں جا کے بیٹھے کہ وہ اس کے وہاں کوئی اور ہے نہیں, اب وہ آپ کو اٹینڈ کریں یا کھانے کی تیاری کریں. پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس سے پریشان ہو جاتے ہیں.
اور نہ اتنی دیر میں کہ وہ بیچارے پکا کے اور آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ پہنچ نہیں رہے. نہیں، وقت جو دیا گیا ہے اس کے مطابق جانا ہے، کھانا ہے، اور وہاں سے اگر وہ لوگ پسند کریں تو بیٹھنا ہے. نہیں پسند کرتے، ہوتا ہے ایسا کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، بزی ہیں، اپنے آپ کو مصروف نظر آ رہے ہیں، کام میں لگ گئے ہیں، تو آپ ان کی اس ضرورت کو دیکھ کر خود ہی وہاں سے نکل جائیے. تو یہاں پر ادب سکھائے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، عورتوں کے اور غلاموں کے سامنے ہو. اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، یقین مانو اللہ ہر چیز پر اچھی طرح سے واقف. یہ کچھ محرم رشتے ہیں کہ جن کے سامنے بغیر پردے کے جا سکتی ہیں، یعنی ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، یہ سارے. دیور کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی ہلاکت ہے. کہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھی اپنی بیوی پر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گی، اور خود بیوی بھی یہ سوچتی ہے کہ نہیں، دیور جو ہے میرے شوہر کا یعنی بھائی ہے، تو وہ میرے ساتھ کوئی غلط نہیں. اور پھر ایسے کئی رشتے دیکھے گئے کہ گھر ٹوٹے ہیں اس وجہ سے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت و دعائے رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو. فرشتوں میں آپ کی تعریف کرنا اللہ کا درود بھیجنا ہے، اور دعا کرنا فرشتوں کا درود بھیجنا ہے. ابن عباس فرماتے فرشتے آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کس طرح بھیجے؟ فرمایا ان الفاظ کے ساتھ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اور سلام کیا ہے کہ جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی پر سلام بھیجنا ہے. اور درود جو ہے ہم اس کے بعد جو درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، جیسے کہ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ابو طلحہ فرماتے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے سے مسرت کے آثار نمایاں تھے. صحابہ نے پوچھا کہ آج ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں. فرمایا میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات آپ کو خوش نہ کر دے گی کہ آپ کا رب فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک درود بھیجے گا میں اسے اپنی 10 رحمتیں عطا کروں گا، اس طرح ایک سلام کے بدلے 10 سلام دوں گا. میں نے کہا کیوں نہیں؟ ایک روایت میں کہ ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور 10 درجے بلند ہوں گے، اور جیسا درود لوٹا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر آ جائے، ابھی بار بار ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول، تو آپ لوگ جتنے بھی ہیں وہ سنیں تو چھوٹا سا درود پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کے سامنے میرا ذکر آ جائے اور اسے مجھ پر درود بھیجنا چاہیے. جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں اتاریں گے. فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر آیا پھر بھی اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. فرمایا انسان کو یہی بخل کافی ہے کہ میرا اس کے سامنے ذکر آئے پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے اور خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر سلامتی اور اس کی وہ کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے اور وہ گزر جائے، اس کے گناہ معاف نہ ہو. اور اس کے ناک خاک آلود ہو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے لیکن وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائے، یعنی ان کی خدمت نہ کرے جس کے سلے میں جنت مل سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے وہی تم کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار درود بھیجیں گے. پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی خاص بندے کے لائق ہے. مجھے امید ہے کہ وہ مجھ کو ملے گا. پھر جس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی.
तशद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना वाजिब है, अगर दरूद छूट जाए तो नमाज नहीं होगी, यानी दरूद जरूर पढ़ना है। तशद यानी जो कायदे में बैठते हैं सलाम फेरने से पहले, क्योंकि नमाज में दरूद का वाजिब होना उसका हुक्म सहाबे की एक जमात से मंकूल है और जाहिर आयत भी वजूब ही पर दलालत करती है। इसी तरह ये भी है कि दुआ की कबूलियत की शराइत में से है कि जब हम दुआ मांगे तो अदब का तरीका क्या है कि अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, जो भी सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानल अज़ीम व बिहम्दी सुभानअल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी, जो भी अल्लाह की तारीफ करे, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआ मांगे जो भी अपनी दिली ख्वाहिशात है वो, और उसके बाद भी दरूद शरीफ पढ़े। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहा कि इसने इस तरह से दुआ मांगी है कि इसकी दुआ यकीनन कबूल हो गई। तो हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, तो इस तरह अदब के साथ दुआ मांगा करें। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अ'अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इत्मम मुबीना। जो अल्लाह को और उसके रसूल को ईजा पहुंचाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत, और अल्लाह ने इनके लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को उनकी किसी नाकर्दा गुनाह की वजह से ईजा देते हैं, उन्होंने बड़ा बोहतान और खुला गुनाह अपने ऊपर लाद दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह साहिब इज्जत व जलाल फरमाते हैं, जमाने को बुरा भला कहकर इंसान मुझे ईजा पहुंचाता है, हालांकि मैं जमानों और मैं जमाने की दिन रात उलटता पलटता रहता हूँ। बोलते हैं ना, ये जमाना कैसा मनहूस है और ये तो वक्त ऐसा खराब आया है और ये दौर ऐसा वो बेकार है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरे साहबा के बारे में अल्लाह वादउल कार से डर जाओ, मेरे बाद उन्हें निशाना तान और तशरीह न बनाओ। जैसे जिसे साहबा से मोहब्बत है उसे मुझसे मोहब्बत है, और जिसे उनसे अदावत है उसे मुझसे अदावत है। जिसने उन्हें ईजा पहुंचाई उसने मुझे ईजा पहुंचाया, जिसने मुझे दुख पहुंचाया उसने अल्लाह को दुख पहुंचाया, जिसने अल्लाह को दुख पहुंचाया अल्लाह उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया गीबत क्या है, फरमाया अपने भाई का इस तरह जिक्र करना कि उसे नागवार मालूम हो। पूछा अगर उसमें वो बात हो जिसका जिक्र किया गया है, फरमाया यही तो गीबत है, वरना इल्जाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा सूद क्या है, बोले अल्लाह उसके रसूल खूब जानते। फरमाया मुसलमान की आबरू रजी अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा सूद है। फिर आपने ये आयत, यानी किसी मुसलमान को हकीर और जलील नहीं करना चाहिए किसी भी वजह से। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन वल मुर्जिफून फिल मदीनति लनुग़रियन्नका बिहिम थुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुतिलू तक़तीला सुन्नतल्लाहि फ़िल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुसलमानों की खवातीन से फरमा दे कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर लटका लिया करें, उससे आसानी से उनकी पहचान हो जाया करेगी, फिर वो सताई नहीं जाएंगी। और अल्लाह बड़ी बख्शिश करने वाले और कमाल मेहरबान है। अगर मुनाफिक और वो जिनके दिलों में बीमारी है बाज ना आए, और मदीने के वो लोग भी जो गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो हम आपको उन पर मुसल्लत फरमा देंगे, फिर वो कुछ दिनों ही आपके साथ शहर में रह सकेंगे। वो फटकारे हुए हैं, जहां मिल जाए पकड़ लिए जाए और खूब मारा पीटा जाए। कि अल्लाह का वो दस्तूर है जो इनसे पहले लोगों में भी जारी रहा है, और आप अल्लाह ताला के दस्तूर में कभी रद्द बदल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो खिताब है, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से, फिर उनकी बेटियों से और तमाम मुसलमान औरतों से। जैसे कि बाज लोग जो कहते कि पर्दे की आयत कहाँ आई है और हमारे लिए नहीं है, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों के लिए खास थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों का नाम लिया, यानी या निसान नबी या यो नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। तो हम सारी औरतें क्या है, मोमिनीन है, तो हमारे लिए भी इसमें हुक्म है। उस जमाने में मदीने की गलियां यानी पर्दे की जब आयतें उतरी तो किस तरह से उम्महातुल मोमिनीन और साहबियात पर्दा किया करती थी, उसके बारे में है कि उस जमाने में मदीने की गलियां तंग थी और रात को अंधेरे में औरतें कज़ाए हाजत के लिए घरों से बाहर जाया करती थी। मदीने के बदमाश रात को अंधेरे में रास्तों पर जाकर खड़े हो जाया करते थे और औरतों से छेड़छाड़ किया करते थे। अगर पर्दे वाली खातून को देखते तो ये समझकर कुछ ना कहते कि ये तो आजाद पाकदामन औरत है, अगर बेपर्दा किसी को देखते तो लौंडी समझकर उसको छेड़ते। फिर फरमाया कि जाहिलियत में लाइल्मी की वजह से कुछ गुजर चुका सो गुजर चुका, अल्लाह उसे बख्शने वाले और मेहरबान है। ये जो कहा गया है कि चादर लटकाने का,
تو آج اس کو فیشن کیسا ہے کہ چادر ایسی ٹرانسپیرنٹ کہ جو اندر کپڑے پہنے ہیں وہ بھی، اور اس کو خوب لیس وغیرہ لگا کے اور نگ لگا کے اور وہ کر کے خوب اس کو اٹریکٹیو بنا کر اس طرح سے اس کا اسی کپڑے کا نقاب، چہرہ بھی پورا کا پورا دکھ رہا ہے، تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یعنی پردہ کر رہے ہیں آپ یا فیشن کر رہے ہیں؟ تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ باہر نکلنا ہے تو ایسے میں کہ جو موٹی چادر تو ہم نہیں لیتے، لیکن برقع ایسا ہو کہ جس سے ہمارے کپڑے نہیں جھلکے، ہمارے چہرے نظر نہیں آئے، اور اس طرح سے تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ پہچان ہی نہیں جائیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے، جیسے کسی نے ایک ایگزامپل بتایا تھا نا کہ کسی نے کہا کہ کیوں عورتوں کو پیک کر کے اور اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ باہر نکلے تو پردے میں نکلے، گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے اور ان کو مشکل ہوتی ہے. تو اس سے ایک ایگزامپل بتایا کہ اس کو دو چاکلیٹس دی، اور ایک کھلا ہوا تھا اور ایک ریپ والا تھا. جو کھلا ہوا تھا اس پر مکھی آ کر بیٹھنے لگی، تو کہا کہ دیکھو یہ مثال ہے، جو مکھی کیوں جو جس پر کور کیا ہوا ہے اس پر کیوں نہیں بیٹھی؟ کیونکہ وہ اس تک پہنچ نہیں سکتی، اس کو گندگی نہیں پہنچا سکتی. لیکن جو کھلا ہوا تھا آرام سے اس چاکلیٹ پر مکھی بیٹھ گئی ہے، اس میٹھی چیز پر. تو یہی مثال عورتوں کی ہے کہ جو کھلی ہوئی گھومتی ہے، ظاہر ان کے لباس بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے بھی دکھ رہے ہیں، ان کے سارے فیشن کی چیزیں دکھ رہی ہیں، تو کون اس کو چھیڑے گا؟ وہی بدماش لوگ نا جو کھڑے ہوتے ہیں راستوں پر اور عورتوں کو چھیڑنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے. لیکن ایک برقعے والی عورت کو، لیکن برقعے والی بھی آج کے برقعے کی تو اللہ تعالیٰ بس رحم کرے کہ کس طرح کا برقعہ پہنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ قریبی آ لگی ہے. یقین مانو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اپنا کوئی دوست اور حمایتی نہیں پائیں گے. جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری شامت، ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں اس راہ سے بھٹکا دیا تھا. اے ہمارے رب انہیں دگنے عذاب دے اور ان پر زبردست لعنت فرما. آج جو ماں باپ کی اندھی تقلید میں کہ ہمارے سالوں سے چلا آ رہا ہے شرک اور بدعت والی رسمیں کرتے ہیں، کل کو ان کو ہی اللہ کے سامنے کٹہرے میں جمع کریں گے. یا رب ان کو دیکھ دیکھ کر ہمارے بچپن سے ہم نے دیکھا تھا ان کو ایسا کرتے ہوئے تو ہم کرتے تھے، ان کو دوہرا عذاب دو. لیکن اللہ کیا انصاف، اللہ تعالیٰ کہیں گے جو کوئی غلط رسم دے کر گیا اس کو بھی عذاب، اور جو اس پر عمل کرتا رہا توبہ نہیں کی اس پر بھی عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. ایمان والو ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، پھر اللہ نے انہیں ان کے الزام سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک عزت والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بڑے شرمیلے اور پردے والے تھے، یعنی شرم کی وجہ سے آپ اپنے جسم کا ہر حصہ ہر وقت چھپائے رکھتے تھے، یعنی پورا پورا کپڑا پہنتے تھے، کبھی بھی کوئی جسم کا حصہ کھلا نہیں ہوتا تھا. چند یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جس قدر احتیاط سے جسم کو چھپاتے ہیں ضرور ان کے جسم میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، خواہ سفید داغ ہو سکتا ہے یا کوئی اور ورم ہو سکتا ہے یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے. یہ باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا. اللہ نے آپ کو اس الزام سے بری کرنا چاہے. ایک دن تنہائی میں آپ نے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے اور نہانے لگے، یعنی کھلی جگہ دریا وغیرہ میں. جب نہا چکے تو کپڑے اٹھانے کے لیے اس پتھر کی طرف بڑھے، لیکن پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. اور یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ پتھر کپڑا لے کر جا رہا ہے اللہ کے حکم سے. آپ اپنا عصا ہاتھ میں لے کر پتھر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں بنی اسرائیل کے سرداروں میں پہنچ گئے. انہوں نے آپ کو سر سے پیر تک پورا کھلا ہوا دیکھ لیا، آپ کے جسم میں کوئی بھی عیب نہیں تھا اور خوبصورت بے داغ جسم تھا. لوگوں کے الزام سے حق تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا. پتھر وہاں جا کر ٹھہر گیا، آپ نے کپڑے اٹھا کر جلدی سے پہن لیے اور 3 یا 4 یا 5 لکڑی کے نشان موجود ہیں، یعنی جہاں بھی دنیا میں وہ پتھر ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے
تو موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اذیت دیا کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال غنیمت بانٹا تو اس پر ایک انصاری نے کہا کہ اس تقسیم میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، یعنی آپ نے انصاف نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہت تکلیف ہوئی آپ کو کہ اللہ کا رسول خیانت کرے گا، یعنی انصاف نہیں کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی اور صحیح بات کرو. اللہ تمہارے کام سنوار دیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہ آیت بھی خطبہ نکاح کے لیے، عیدین کے لیے اور جمعہ کے لیے ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی اور سورہ آل عمران کی. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. ہم سب بیٹھے رہے. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو حکم دوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دلوں میں رکھو اور سیدھی اور صحیح بات کیا کرو. پھر آپ نے عورتوں کے پاس آ کر یہی آیت دہرائی. ابن عباس جس کو سب سے زیادہ عزت دار بننے کا شوق ہو، وہ فرماتے ابن عباس کی جس کو سب سے زیادہ عزت دار بننے کا شوق ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کا خوف باعث عزت اکرام ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ہم نے آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا کیونکہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب میں مبتلا فرمائے اور مومن مردوں اور عورتوں پر رجوع فرمائے، اور اللہ بڑی بخشش والے اور کمال مہربان ہے. تو امانت دو چیزیں ہیں، امانت کی حفاظت، امانت کی جسے دی گئی ہو اس کو ویسے ہی لوٹانا. تو امانت کیا ہے؟ قرآن ہے، اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے. تو وہ اس چیز کو جب پہاڑوں پر اور دوسری مخلوقات پر پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے ایک بھاری بوجھ سمجھا اور اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا لیا اس بوجھ کو، جس کے بارے میں کہا گیا جیسے سورہ حشر میں آئے گا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یعنی ایسی بھاری امانت ہے کہ جس کو اٹھانے کی وجہ سے پہاڑ بھی اس سے ریزہ ریزہ ہو جائے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات سورہ احزاب اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی. آگے ہے سورہ سبا اور یہ بھی شروع ہو رہی ہے. جیسے کہ 5 صورتیں ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو الحمد سے شروع ہوتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ چکے، سورہ انعام پڑھ چکے، سورہ کہف پڑھ چکے. اب اگلی سورہ آ رہی ہے سورہ سبا، اور اس کے بعد سورہ فاتر، وہ دونوں بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو الرحیم الغفور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں، اور آخرت میں بھی اس کی تعریفیں ہیں. وہ بڑی حکمت والے اور خوب خبردار ہے. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس سے باہر آتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس پر چڑھتا ہے، سب کی اللہ کو خبر ہے. وہ کمال مہربان اور انتہائی مغفرت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے کہ کون کتنی نیکی کر رہا ہے، کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کون کتنے روزے رکھ رہا ہے، کون کتنے روزے چھوڑ رہا ہے، کون کتنی اکیلے میں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے. سب کچھ اللہ کو پتا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم وبر الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ فرما دیجئے کیوں نہیں آئے گی؟ مجھے اپنے غیب کے جاننے والے رب کی قسم قیامت تم پر ضرور آئے گی. اس سے آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور کوئی چھوٹی بڑی ایسی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے. انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے میں
ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے لیے دردناک سزاؤں کا عذاب ہے۔ اور اہل علم دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ سر حق ہے، اور اللہ غالب و خوبیوں والے کی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيات لكل عبد منيب۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تم کو یہ خبر دے رہا ہو کہ جب تم سراسر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم ضرور ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہے، نہیں بلکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب اور سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہمیں منظور ہو تو ہم انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے، یقیناً اس میں ہر متوجہ ہونے والے شخص کے لیے پوری پوری دلیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل عطا فرمایا تھا۔ پہاڑوں ان کے ساتھ بار بار تسبیح پڑھا کرو، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم بنا دیا تھا کہ پوری پوری ذرا بناؤ اور جوڑوں میں اندازہ رکھو، اور تم سب نیک عمل کرو، یقیناً میں تمہارے تمام کام اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف زرہوں میں زنجیریں ڈالنا آپ ہی کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے زرہ جو جنگ کا لباس ہوتا ہے لوہے کے چوڑے چوڑے پتھروں کی بنتی تھی۔ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے اور اسے 6,000 درہم میں فروخت کر دیا کرتے تھے، جس میں سے 2,000 اپنے بھی خرچ کے لیے رکھ کر باقی 4,000 دینی کام والوں کے کھانے پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ یہ انبیاؤں کا طریقہ رہا ہے۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر واصلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی جس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ بعض جن ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے ٹیڑھا ہو جاتا تھا ہم اسے آگ کا مذاق چکھائیں گے۔ جو کچھ وہ چاہتے جن بنا دیا کرتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں۔ اے آل داؤد بطور شکر کے عمل کرو اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر شکر گزاری کا شکوہ کر رہے ہیں اللہ کا بندوں پر کہ وہ بہت کم ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے نعمتوں پر۔ تو سلیمان علیہ السلام کا یہ اللہ تعالیٰ نے جو عرش دیا تھا جس پر وہ مسافت طے کرتے تھے، یا کوئی کارپیٹ تھا یا جو بھی تھا اس پر، تو وہ ایسا تھا کہ جو 1 مہینے تک چل کر جائیں گے تو وہ راستہ طے ہوگا، اور یہ وہاں تک صبح کے وقت چلے بھی جاتے تھے اور شام تک واپس بھی آ جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پیاری حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے میں آرام کرتے تھے، اور سب سے زیادہ پیارے حضرت داؤد کے روزے تھے کہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے اور دشمن کے مقابلے میں پیٹ نہیں پھیرتے تھے۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے ان کے پاس موت کا حکم بھیج دیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی موت کا جب حکم آیا تو ایسی حالت میں تھے کہ ایک کانچ کا وہ حجرہ بنایا تھا جہاں پر ٹیک لگا کے وہ عصا سے کھڑے رہتے تھے اور سامنے دیکھتے تھے کہ جن ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں اور قلعے کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جب موت کا حکم بھیج دیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے خبر دی جو ان کی لکڑی چاٹ رہی تھی۔ تو جب وہ گرے تو جنوں پر یہ بات کھلی، اگر ہم غیب دان ہوتے تو ذلت والے عذاب میں اب تک نہ رہتے۔ یعنی 1 سال تک
سلیمان علیہ السلام لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، حالانکہ فوت ہو چکے تھے، لیکن جنوں جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں آج بھی کہ جنوں کو اپنا موکل بناتے ہیں اور وہ غیب کا حال جانتے ہیں، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جنوں کو اگر پتا ہوتا تو 1 سال تک وہ کیوں ان کی فرما برداری میں سر جھکا کے کام میں لگے ہوئے ہوتے؟ وہ تو یہ سمجھتے کہ یہ فوت ہو چکے، اب ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے حکم سے جب دیمک لکڑی کو آہستہ آہستہ اسات جو ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے اس کو کھاتے 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 بالکل بھوسا کر دی، اور اس سے وزن نہیں سنبھال سکے اور گر پڑے، تب جا کے جینوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام ہلاک ہو چکے۔ لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ بلا شبہ قوم سبا کے لیے اپنی آبادیوں میں ایک نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں باغ تھے، اور اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور گناہ معاف کر دینے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے اعراض کیا، آخر ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ان کے دو رویہ باغوں کے عوض بدمزہ پھلوں کے اور جاؤ کے اور تھوڑے سے بیریوں کے درختوں کے 2 باغ دے دیے۔ یہ ہم نے انہیں ان کے کفر کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو سبا ہے ایک ملک، یہ یمن کا علاقہ تھا جہاں بہت ہی خوشحالی تھی، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، ایسا سیلاب بھیجا کہ ساری ان کی خوشحالی، یعنی چاروں طرف پہاڑ اور پہاڑ سے پانی آ رہے ہیں اور دریا سیلاب اور سارے درختوں کو باغوں کو اور اس کو سیلاب کر رہا ہے، یہ ساری نعمتیں ان کی شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير يسيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ بار بار شکر کا ذکر آ رہا ہے، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے ان کے دوران اور ان کے شہروں کے درمیان جن میں برکت دے رکھی تھی اور شہر بھی آباد کر رکھے تھے جو سرے راہ ظاہر تھے، اور ہم نے ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھی کہ ان میں دن رات امن و امان سے سفر کرتے رہو، لیکن انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمارے سفر لمبے کر دے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا اور ان کے پوری طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر گزار کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ بلا شبہ شیطان نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا، سب کے سب اس کے پیچھے لگ گئے، بجوز ایمان والوں کی جماعت کے، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اس پر ایمان رکھنے والوں سے الگ کر دیں گے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کے سوا جن معبودوں کا گمان ہے سب کو پکار لو، ان میں سے کسی کو آسمان و زمین کے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ان کا ساتھ کوئی ساجھا ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کے پاس سفارش بھی کام نہیں دیتی، جس کو وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ جواب دیتے کہ سچی بات فرمائی اور وہی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑے ہیں۔ تو یہاں فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تو کیا ہے، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور بعض باتیں سنتے ہیں بعض سن نہیں پاتے، تو پھر جب ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ حق ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ آپ پوچھے تمہیں آسمان زمین سے کون روزی دیتا ہے، پھر خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ،
بلا شبہ ہم یا تم یقیناً کھلی ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ آپ فرما دیجئے کہ ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تمہارے کرتوتوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ فرما دیجئے ہمیں ہمارا رب جمع فرمائیں گے، پھر انصاف سے ہمارے فیصلے فرمائیں گے، وہی جھگڑے چکانے والے اور بڑے علم والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ہرگز اس کا کوئی عمل اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ وہی ایک اللہ ہے جو سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت سنانے والا اور جگانے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھ سے محروم ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ انہیں جواب دیں کہ وعدے والا دن مقرر ہے جس سے نہ ایک گھڑی بھر تم سے پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ موت کا بھی یہی حال ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھا سکتے اور نہ ایک لمحہ پیچھے، اسی طرح قیامت کے بارے میں۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کافروں نے کہا ہم کبھی اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے مخاطب، اس وقت ان کی حالت دیکھنے کے قابل ہے جب یہ ظالم اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ عوام بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم سب کے سب مسلمان ہوتے۔ بڑے لوگ عوام سے کہیں گے جب یہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو کیا ہم نے اس سے تمہیں روکا تھا؟ تم خود ہی محروم ہو۔ اور عوام ان بڑوں سے کہیں گے تمہارے دن رات کے مکر و فریب سے ہم نے ایمان سے رہے، ایمان نہیں قبول کیا جبکہ تم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفى الا من عمل وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا اس کے مالداروں نے یہی کہا کہ تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کثرت سے مال و اولاد ہے اور ہم پر عذاب آنے والا نہیں۔ آپ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے رزق فراخ کرتے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، لیکن اکثر لوگ علم سے محروم رہتے ہیں۔ تمہارے مال اور اولاد ایسی نہیں جو تم کو ہمارے پاس مرتبہ کے لحاظ سے قریب کر دے، البتہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا انہیں ان کے عملوں کا جزا ان کا دوہرا اجر ملے گا اور وہ بے خوف ہو کر بالا خانوں میں موج اڑائیں گے، اور جو ہماری آیتوں کے مقابلے کی کوشش میں ہرانے کے لیے مصروف رہتے ہیں وہی عذاب کے حاضر کیے جائیں گے۔ اور آپ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے اس کی روزی میں فراخی اور تنگی کرتے ہیں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، وہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائیں گے اور فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب آپ پاک ہیں، ہمارا دوست تو اکثر جنوں پر ایمان لائے ہوئے تھے، لہٰذا ان میں سے کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں
اور ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو صرف ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے. اور کہنے لگے یہ تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اور جب حق کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے متعلق کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور ہم انہیں نہ تو کتابیں دی کہ یہ انہیں پڑھتے اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکے. لیکن انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا. پھر کس طرح ان پر میرا عذاب آیا. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم تعصب چھوڑ کر دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح کہ تمہارے نبی کو کوئی جنون نہیں ہے. وہ تو سخت مصیبت کے آنے سے پہلے ہی تم کو محض ہوشیار کر رہے ہیں. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. آپ فرما دیجئے میں تم سے جو صلہ مانگوں میں نے تو وہ تمہیں کو دے دیا ہے. میرا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. آپ فرما دے کہ میرا رب سچی وحی اتارتے ہیں, وہ خوب غیب دان ہے. آپ فرما دیجیے کہ حق آ پہنچا اور باطل نہ پہلے ابھرا ہوا تھا اور نہ دوبارہ ابھر سکتا ہے. آپ فرما دیں کہ اگر میں بہک جاؤں تو اس کا بوال مجھے پر پڑے گا اور اگر ہدایت پر ہوں تو اس لیے کہ میرے پاس میرے رب کی وحی آتی ہے, وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں اور بہت ہی قریب ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. کاش آپ انہیں دیکھتے جب یہ گھبرا رہے ہوں گے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی اور آپ کے پاس کے پاس ہی کھڑے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم قرآن پر ایمان لے آئے. بھلا اتنی دور سے کیسے وہاں تک ان کا آنکھ پہنچ سکتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہ اسے ٹھکرا چکے تھے اور یہ دور ہی سے بن دیکھے ہانکتے رہتے ہیں اور ان کی خواہشوں کے درمیان آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ ان جیسوں کے ساتھ ان سے پہلے بھی کیا گیا. یقیناً یہ بڑے گہرے شک و تردد میں مبتلا ہے. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آگے آ رہی سورہ فاطر. فاطر یعنی پھاڑنا, اور یہ بھی الحمد سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام تعریفیں اسی معبود کو لائق اور زیبا ہے جو آسمان و زمین پیدا کرنے والے اور وہ دو دو تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو پیغام رسا بنا کر بھیجنے والے ہیں. وہ پیدائش میں جس قدر چاہے زیادہ کر دیتے, بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی فرشتوں کا ذکر ہے کہ کوئی فرشتے ایسے جو 2 پر والے ہیں, کوئی 4 پر والے ہیں, کوئی اس سے زیادہ ہے. جیسے کہ جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کا 600 پر ہے, اور ایک پر کا سائز ایسا ہے کہ جب انہوں نے ایک پر صرف کھولا 600 میں سے تو پورا آسمان ڈھک گیا, یعنی اندھیرا چھا گیا. تو سوچو فرشتوں کی اتنی قوت, ان کے پروں کی اتنی لمبائی چوڑائی, اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. اور پھر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ ہم کھلا کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی بڑی قدرت کے ساتھ ہماری پکڑ کرے تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارا کیا حال ہوگا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اللہ اپنی جو رحمت بندوں پر کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جو روک لے اس کے بعد کوئی کھول نہیں سکتا. وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے. جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا تشہد میں
کہ ارے سلام پھیرنے کے بعد اللہ ملامانی علم آتے ہی تھا بلا معطی علیما منت بلا ان فوزل جد من کل جد، اللہ تعالیٰ جس کو آپ دے دیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو روک دے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنی تؤفکون۔ لوگوں، اللہ نے تم پر جو نعمتیں اتار رکھی ہیں انہیں یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، پھر تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ وہیں یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک والی اللہ ترجع الامور یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو جائے تعجب نہیں، یعنی تعجب کی بات ہے، آپ سے پہلے کہ رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ وہ یقین مانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، خبردار تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تم سے غافل نہ کرنے لگے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، سو اسے دشمنی جانو، وہ اپنی جماعت کو محض اس لیے بلا رہا ہے کہ سب جہنمی بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے تعوذ کی یعنی شیطان سے پناہ کی دعائیں سکھایا کرتے تھے، جیسے ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق برا ورا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن شر کل طارق لا طارق یطرق بخیر یا رحمان۔ اللہ کے کلمات نامہ کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر نکل نہیں سکتا، ان چیزوں کے شر سے جنہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور پیدا کیا اور پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتے ہیں، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں داخل ہوتے ہیں، اس شر سے جو زمین میں پھیلی ہوئی ہے اور شر سے جو زمین سے نکلے، رات و دن کے فطروں کے شر سے اور ہر کھٹکھٹانے والے کے شر سے، مگر جو بھلائی کی پکار لے کر آئے۔ یا رحمان الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا بھاری صلہ ہے۔ پھر کیا وہ تک جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنائے دکھائے گئے اور وہ انہیں صحیح سمجھ رہا ہے، اور وہ شخص جو اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ واقعی اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہے ہدایت پر لے آتے ہیں۔ آپ ان پر افسوس نہ کریں، یقیناً اللہ ان کی کرتوتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله عزة جميعا إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اللہ ہی نے ہوائیں بھیجی اور جو بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اسے مردہ زمین زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی بادل موت بھی ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے، اور اسی کی طرف پاکیزگی کے کلمے چڑھتے ہیں، اور نیک عمل بھی جن کو وہ بلند فرماتے ہیں، اور جو برائیوں کے گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر مٹ کر ہی رہے گا۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور عورتوں کا حاملہ ہونا اور ان کے بچے پیدا ہونا ساری باتیں ان کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ کسی کو لمبی عمر کا دیا جانا اور کسی کو کم عمر کا، سب کچھ کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زبردست قدرت کی کہ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی پورا بنتا بھی نہیں اور ابورٹ ہو جاتا ہے، اور کوئی ہے کہ پورا بچہ بن کر دنیا میں نکلتا ہے، یا بچپن میں فوت ہو جاتا ہے کچھ پورے عمر کو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی زبردست کی ساری کی ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دونوں دریا برابر نہیں، اور ایک تو میٹھا پیاس بجھانے والا اور ہضم کرنے والا ہے، اور دوسرا
کھارا اور کڑوا ہے، اور تم ہر ایک میں سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات بھی نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیاں پانی چرتی پھاڑتی آتی جاتی دیکھتے ہو تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں، اور اس سے سورج اور چاند مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے جاری ہے، وہی تمہارے اللہ ہے جو تمہارے رب ہیں اور اسی کی بادشاہت ہے۔ اس کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی جھلی تک پر بھی قادر نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار کو نہ سنے، اگر بغرض بفرض محال سن بھی لیں تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے اور تم کو اللہ کی طرح کوئی بھی واقف کار خبر نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کی کتنی مثالیں، مکھی کی مثال دی ہے اور مچھر کی، اور اس کے علاوہ اتنی ہلکی مثال آج کل جو موسم ہے کہ ویسے تو عام دنوں میں کھجور نہیں بھی کھاتے، تو آج کے دنوں میں جو کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو ذرا کبھی اس پر قرآن پر غور و تدبر کے لیے کھجور کو توڑے، اس میں جو گٹھلی کے اوپر پتلی سی جھلی یعنی کتنی معمولی سی ہوتی ہے، ہم اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن کہ یہ اتنا بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، تو تمہاری دعائیں اور تمہاری مرادیں کہاں سے پوری کریں گے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلۃ الی حملها لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ المصیر۔ لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بڑے ہی بے نیاز خوبیوں والے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کوئی دشوار نہیں، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو اس سے کچھ بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو انہی کو ہوشیار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں، اور جو پاک ہو جائے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوگا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تم سب کا آنا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ اور دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور نہ اجالا، نہ چھاؤں اور دھوپ، اور مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے۔ اللہ جسے چاہے سنا دے، آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف بیدار کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی آپ کو انبیاءوں کو جھٹلایا، ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف معجزے اللہ کی کتابیں روشن کتاب لے کر آئے تھے، آخر کار ہم نے نہ ماننے والوں کو پکڑ لیا، پھر ہمارا عذاب کیسا رہا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور بعض پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید و سرخ گھاٹیاں ہیں اور بعض سخت سیاہ ہیں، اس طرح بعض انسان چوپائے اور جانور مختلف رنگوں کے ہیں۔ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، یقین مانو اللہ بڑی عزت والے اور بڑی ہی بخشنے والے ہیں۔ تو علم والا دراصل کون ہے؟ جو اللہ کی خشیت رکھے، اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کلم کھلا اور چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے خواہش مند ہے جو کبھی مان نہیں پڑے گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ واقعی وہ بڑے ہی بخشنے والے اور بڑے ہی قدردان ہیں۔
یعنی دنیا کے تجارت میں تم بڑے ایکسپرٹ بنتے ہو، اصل تجارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرو، جہاں پر لاس ہونے کا کوئی بھی یعنی کوئی اندیشہ، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اور ہم نے جو کتاب آپ پر وحی کے ذریعے اتاری ہے وہ ایک سچی کتاب ہے، اور اگلی کتابوں کو بھی سچا بتا رہی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے بڑے باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم من ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے اس کتاب کا اپنے چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا، پھر ان میں سے کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کی نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں، آمین۔ سابقون الاولون میں سے بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ یہ دائمی جنتوں میں جائیں گے جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور جہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور یہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا غم دور فرما دیا، یقیناً ہمارا رب بڑی بخشنے والے اور بڑی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشگی والے محل میں اتارا جہاں نہ ہمیں کوئی دکھ پہنچے گا اور نہ کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے جنگیں لڑ کے اور بھوکے رہ کے اور پیاسے رہ کے اس طرح سے وہ کیے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عزت کا مقام دیا۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها كذلك نجزی کل کفور وهم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام ہی تمام کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال۔ ہم برعکس ان تمام عملوں کے جو کیا کرتے تھے نیک عمل کریں گے، کیا ہم نے تم کو اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ اس پہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیں، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ چکا تھا، اس لیے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، تو آج ڈرانے کے لیے رسول تو نہیں ہمارے بیچ، لیکن ہمارے پاس ان کی دی ہوئی کتاب ہے جو ہم کو خبردار کر رہی ہے اور پہلے کے لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کس طرح سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ ان اللہ علیم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا۔ یقین مانو اللہ آسمان و زمین کے غیب جاننے والے ہیں اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہیں۔ اسی نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، پھر جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے پاس رب کے غصے ہی کو بڑھاتا ہے، اور ان کا کفر نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعدا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا اپنے شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا، یا آسمان کے کس حصے میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جو اس کی شرک پر دلیل رکھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم تو ایک دوسرے کو سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھو آسمان و زمین کو ادھر ادھر نہ ہونے سے اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں، اور اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھام سکتا۔ واقعی اللہ بڑے ہی تحمل والے اور بڑے ہی بخشنے والے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ انہوں نے پکی پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جاتا تو یہ ہر قوم سے زیادہ راہ پر ہوتے،
پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس سے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور اپنی بری سازشوں کی وجہ سے اور بھی بدک پڑے، اور بری سازشوں کا وبال سازش والوں پر ہی پڑے گا۔ اب انہیں پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار ہے، تم کبھی اللہ کا دستور بدلنے والا نہیں پاؤ گے اور نہ کبھی اللہ کے دستور میں رد و بدل دیکھو گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا۔ کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر دیکھا نہیں کہ ان سے پہلوں کا کیسا برا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کی ایسی شان نہیں کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر دے، واقعی وہ بڑے جاننے والے اور بڑی قدرت والے ہیں، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی کمائیوں پر پکڑ لیتے تو روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکتا تھا، مگر وہ تو ایک مقرر مدت تک انہیں ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچے گی تو اللہ کے بندے سب کے سب اس کی نگاہ میں ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اگلی سورہ جو ہے سورہ یاسین، بہت زیادہ ہمارے وہاں پڑھی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے اور وہ کی جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے مضمون کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ یاسین کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس قرآن کی قسم، بلا شبہ آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے اور سیدھی راہ پر ہیں، جو غالب و مہربان اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے اور وہ غفلت میں۔ بلا شبہ اکثر لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، اب وہ ایمان نہیں لانے والے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشروا بمغفرۃ واجر کبیر انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یقین مانو ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، پھر وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے، اس لیے ان کے سر بھی اٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے آگے بھی دیواریں کھڑی کر دی اور پیچھے بھی، اور انہیں چھپا دیا ہے اسی لیے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ تو اسی کو ڈرا سکتے جو اس نصیحت والے قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رب سے ڈرتا بھی ہو۔ آپ انہیں مغفرت کے اور عزت والے اجر کی بشارت دے دیں۔ ہاں ہاں ہم ہیں جو مردے جلا دیتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے بھیجے ہوئے عملوں کو اور ان کے آثار کو لکھ لیتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ کر رکھی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ آیت ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ پڑھتے ہوئے نکلے تھے، تو مشرکین مکہ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے اور آپ صحیح سلامت وہاں سے نکل گئے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين۔ اور آپ ان کے سامنے بستی والوں کا حال بیان کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 نبی بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ایک تیسرے نبی سے تقویت دی اور ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، مہربان اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رب جانتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف اس کے رسول ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم قالوا طائركم معكم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس قرار دیتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم نے تم کو دردناک تکلیفیں پہنچیں گی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، بس یہی بات تو ہے کہ تمہیں سمجھایا گیا بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے کونے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا اے قوم ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان کی پیروی کرو جو تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے اور سیدھی راہ پر ہے۔ تو جس طرح سے ان لوگوں نے تینوں انبیاءوں کو قتل کیا، اسی طرح اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیا اجر دیا اس کے قتل، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بدلے میں، کل ہم انشاءاللہ باذن اللہ 30ویں پارے میں پڑھیں گے۔
اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اس قدر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ باوجود کچھ رکاوٹوں کے اللہ تعالیٰ وقت پر 2 منٹ زیادہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو بھی کمی کو کوتاہی اور جو بھی غلطی اللہ تعالیٰ اس کو ہماری معاف کرے اور درگزر کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا اور اللہ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے، اور اس کام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔